السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسام درانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاسیات۔ ناظرین، گزشتہ پورا ایک ہفتہ سے زائد گزر چکا ہے، اور اگر ہم ویسے دیکھیں تو تقریباً 12 یوم جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، اور ہماری تمام تر پاکستانی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا جتنا بھی ہے وہ ایک ہی چیز کو لے کے چل رہا ہے، اور وہ ہے ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ہونے والی جنگ۔ اس دوران میں بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، اور ڈیولپمنٹ میں سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو یہ ہوئی تھی وہ آبنائے حرمز میں اس کی اس کی بندش کے اوپر، اور کیونکہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ قریب ترین اور چھوٹا یعنی شارٹ کٹ ترین ایک راستہ ہے جو کہ اس پورے ہمارے خطے کو دوسرے دنیا کے دیگر ممالک کو اپنا وہاں سے رسد یا ترسیل کے لیے چیزوں کو سب سے شارٹسٹ وے بنتا ہے، لیکن کیونکہ وہ ایران کے پاس ہے لہٰذا ایران نے اس کے اوپر کچھ پابندیاں بھی لگائیں، اس کو روکا بھی، اور اس کے بعد کیا ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ قیمتیں جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں تھیں وہ ایک دم بہت سپیڈ سے بڑھی عالمی مارکیٹ کے اندر، جہاں پہ جو ہم $80 یا $90 تک کی بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ جو ہے وہ پر بیرل جو ہے وہ آئل بک رہا ہے، وہ بڑھتے بڑھتے ایک دم $120 پر بیرل کے اوپر بھی چلا گیا۔ اس کے بعد دوبارہ جو تھی وہ چیزیں ہیں، لیکن گزشتہ اگر دن کی بات کرتا ہوں جو کہ ہم نے اپنے پروگرام کے اندر بڑی تفصیل سے ڈسکس بھی کی تھی، وہاں پہ یہ چیزیں تھی کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کہ ابھی بھی بری طرح پریشان ہو رہے ہیں اسی رسد کی ترسیل کی وجہ سے یا آئل کی ترسیل کی وجہ سے، لیکن کل جو بھارت کی اگر میں جانب سے بات کرتا ہوں تو جے شاہ صاحب نے جو ان کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اپنی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے فلور آف دا ہاؤس انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا کہ تمام تر جو اسلامی ممالک ہیں وہ اسرائیل کو ہراس کر رہے ہیں۔ اب ہراسمنٹ وہ کون سی والی کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ وہی بتائیں گے، کیونکہ یہ مدر لینڈ اور فادر لینڈ کے آپس کا معاملہ ہے کہ کون ہراس کر رہا ہے اور کون ہراس ہو رہا ہے۔ لیکن ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تمام تر اسلامی ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو جنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یا اس کے ساتھ انہوں نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے، وہاں پہ ظلم و تشدد کر رہے ہیں، اس پہ بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہاں پہ مارا جا رہا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد جو تھا ایران نے ایک ایسے ٹینکر کے اوپر یا ایک ایسے کارگو شپ کے اوپر اٹیک کیا جو کہ بھارت کی ریاست گجرات جو ان کا علاقہ ہے وہاں پہ پورٹ کے اوپر سامان لے کے جا رہا تھا، جس کا انجن روم تک جو تھا وہ تباہ ہو گیا، اور باقی جو ان کے اہلکار تھے ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ لیکن نہ جانے ایسا کیا واقعہ ہوا کہ راتوں رات ہی تمام کایا پلٹ گئی، اور آج جو ہے ایران کی جانب سے یہ بیان آیا ہے کہ اس جہاز کو کچھ نہیں کہا جائے گا جس کے اوپر بھارت کا پرچم لہرا رہا ہوگا۔ اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک جانب جب غزہ کا معاملہ تھا اس دوران میں جو ہم نے لڑائی دیکھی اس میں بھی بھارت نے جو تھا وہ ہمیشہ اسرائیل کا ساتھ دیا، اور اس نے ایران کو جتنی زک پہنچانی تھی وہ سب کے سامنے تھی، اور وہ اندر اس کی رگوں میں بیٹھ کے اس کی جڑوں میں بیٹھ کے جو اس نے اس کی جڑیں کاٹی ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ اور اگر آج ریسنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو تب بھی بھارت نے ہمیشہ جو ہے وہ اسرائیل کا ہی ساتھ دیا۔ اپنی ان کی اسمبلیز جو تھیں وہ شاید دنیا کا واحد ملک ہوگا جہاں پہ اسرائیل کے حق میں جو ہے قرارداد منظور کی جا رہی تھی، باقی جتنے بھی ممالک ہیں وہ جو ہے اس میں اس طرح کے کوئی واقعات ہم نے ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ لیکن یہاں پہ بھی یہ بھی ہم چیز ڈسکس کریں گے کہ ایسے کون سے مسائل ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ایران جو ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک ایسے ملک کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ دونوں جو ہیں وہ شیر و شکر ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ ہمیشہ بھارت نے جو ہے وہ ایران کی جڑیں ہی کاٹی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں تو جو انٹرنیشنل جو توانائی ہے بین الاقوامی توانائی کی جو ایجنسی ہے جس کو ہم IEA جو کہتے ہیں، انہوں نے اپنے کچھ ذخیرے، کیونکہ یہ ایک ایسی ایجنسی ہے جو کہ پوری دنیا کے اندر ان کے توانائی کے بحران سے نبٹنے کے لیے فیوچر پلاننگ کے طور پہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ آئل کو ذخیرہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ تقریباً 40 کروڑ بیرل تیل جو ہے اس کی منظوری دے دی ہے، اور یہ منظوری اس لیے دی گئی تھی تاکہ پوری دنیا کے اندر جو اس وقت آئل اور پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں ان کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکے، اور ان کو تاکہ جو ممالک دور ہیں ان سے خلیجی ممالک سے جہاں سے یہ تیل کی جو رسد ہوتی ہے ان کو یہ جو ہے ارزاں نرخوں کے اوپر تیل پرووائڈ کر سکے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ اتنا بڑا
ہمیں کوئی اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دوسری جانب ایران نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں جو پیٹرولیم ہے اس کی قیمت کو $200 پر بیرل تک ہوتے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ جیسے میں نے ابھی پہلے بات کی ہے کہ دوغلا پن جو ہے وہ سب کے سامنے ہے, وہ مودی کا ہو یا بھارت کا ہو یا کسی بھی ایسے شخص کی جانب سے ہو جو کہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ ملک جو ہے کوئی بھی یہ پورے کا پورا خطہ جو ہے وہ ہمیں فلرش ہوتا ہوا نظر آئے, ہمیں وہاں پہ امن و آتشی نظر آئے. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وائٹ ہاؤس کی جو بریفنگ ہوئی تھی اس میں پریس کانفرنس کے دوران میں بھی بھارت نے اس کے اندر جو ہے اپنی جو پاکستان دشمنی اور مسلمان دشمنی جو تھی اس کو بھرپور طریقے سے لے کے باہر آیا, اور بھارتی جو صحافی تھے اس کی جانب سے جو 2 سوالات پوچھے گئے اس میں پہلا سوال تو یہ تھا کہ کیا جو بھارت ہے ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں یا امریکہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے بھارت کو جو ہے وہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو رشیا سے جو ہے وہ تیل خرید سکے, تو جس کے جواب میں انہوں نے کہا جی یقیناً ہم نے ہی ان کو 1 ماہ کی ریلیکسیشن دی ہے. تو یہاں پہ یہ بات جو ہے اس پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ایکچوئل ایشو کیا تھا اور بھارت جو تو واویلا مچا رہا تھا وہ کیا تھا اور وہ کیا جو اصل میں چیز نکلی کیا اس کے علاوہ. اور دوسری بات یہ تھی کہ انڈیا نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ پاکستان کو اس جنگ کے اندر گھسیٹ کے لے کے آ سکے, لیکن اس کو بھی اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ہو سکی, جس کی وجہ سے بھی ایک سوال پوچھا گیا جس کا جواب یہ دیا گیا کہ آپ یہ کوسچن پینٹاگون سے ڈائریکٹ پوچھ لیں کہ پاکستان ایران کے خلاف امریکہ کو کیا کیا سپورٹ کر رہا ہے یا سپورٹ نہیں کر رہا. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایران جو کینیڈین وزیر اعظم ہیں ان کی جانب سے بڑا 2 ٹوک جو ہے وہ ایک بیان آیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے کسی طرح بھی ایران کی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے یا کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی نہیں کریں گے. اس کے علاوہ اگر دوسری جانب دیکھتے ہیں تو ترک جو اردگان جو صدر ہیں, ترکی کے صدر جو طیب اردگان ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جو نیتن یاہو ہیں وہ بیسیکلی مسلمانوں کا ہولوکاسٹ کر رہے ہیں اور اسرائیل کو انہوں نے ایک بہت بڑی آفت قرار دیا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. اس کے علاوہ کیا جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک انتہائی چھوٹا سا اور ارجنٹلی یا ارجنسی میں ایک دورہ کیا ہے سعودی عرب کا. ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سے ایسے مناظر تھے یا کون سی ایسی چیزیں تھیں جس کو وہ ڈسکس کرنے کے لیے وہ سعودی عرب گئے. ان تمام چیزوں پر ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت جو احباب موجود ہے, سب سے پہلے میرے ساتھ جو ہیں احسن کامرے صاحب موجود ہے. احسن کامرے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جی شیخ انعام صاحب. انعام صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسن فاروق صاحب. سر پہلی دفعہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لے کے آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ جو ہے آپ کی آمد کا. تو میں سب سے پہلے جو ہے وہ میں اسی چیز کو میں لے کے چلتا ہوں ڈاکٹر حسن فاروق صاحب, کیونکہ سر ٹیررزم کو سر آپ سے بہتر شاید ہی کوئی جانتا ہوگا, اور آپ کانٹر ٹیررزم کا جو ڈپارٹمنٹ ہے آپ اس کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں, ڈیل بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں چل رہی ہیں خاص طور پہ اگر میں آپ نے ہرمز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایران کی جانب سے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ڈرون جو کشتی ہیں یہ خودکش بمبار جو کشتیاں ہیں وہ, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بارودی سرنگیں جو ہیں وہ بچھائی گئی ہیں. لیکن یہ دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسرائیل کی جانب سے باقاعدہ طور پہ سویلین آبادی کو اور ان ٹارگٹس کو یا ان چیزوں کو سافٹ ٹارگٹس کو جان بوجھ کے ہٹ کیا جا رہا ہے, جیسے بجلی کی سپلائی کو, پانی کی سپلائی کو, ہاسپٹلس کو اور سکولز کالجز وغیرہ کو. تو سر آپ بطور ایک اینالسٹ خاص طور پہ اس اسپیسیفک فیلڈ کے, تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کیا آنے والے دنوں کے اندر کہیں پہ بھی کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی ہے یا جو عالمی عدالتیں ہیں اس کے اندر کیا یہ کیس کو بنایا جا سکتا ہے, یہ کیس کو لے کے جایا جا سکتا ہے اس جینوسائڈ کا اور اس دہشت گردی کے اوپر؟ سر جی آپ کا بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے. بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا ہے. جی بالکل. لیکن یو این سیکورٹی کاؤنسل میں ریزولوشن کیا آتی ہے کہ جی ایران جو ہے وہ عرب اسٹیٹس کے اوپر جو ہے اپنی جو اس کی کاروائیاں ہیں اس کو روک دے, یعنی کہ ان کی سوورنٹی کو بریچ نہ کرے. جی اچھا, ایران نے دیکھیں بڑا اسمارٹلی یہاں پہ پلے کیا ہے کہ ایران نے عرب جو اسٹیٹس ہیں ان سے ایرانی پریزیڈنٹ جو مسعود پزشکیان ہیں انہوں نے
अलल एलान और बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने उनसे माजरत की है कि हम आपको किसी किस्म की कोई जो है ना आपके ऊपर कोई अटैक या किसी किस्म का आप पे जो है ना आपने कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते. हाउएवर जहाँ से हमारी सॉवरेनिटी को ब्रीच किया जा रहा है, जहाँ से हमारे निहत्थे लोगों को बच्ची स्कूल की बच्चियों को मारा जा रहा है, हमारे आइडियोलॉजिकल देखिए जो खामेनेई साहब थे ना वो ईरान के लिए एक बहुत बड़ी उनकी जो है ना यानी शख्सियत थी. वो कोई ऐसे कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं थे कि जिनको रिप्लेस किया जा सके. तो मैं ये समझता हूँ कि ईरान को जिस तरह से चैलेंज किया गया है, जाहिर सी बात है ईरान भी एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, उसकी तरफ से एक रिटेलिएशन का आना ये एक नेचुरल सी बात है. लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी, आप जेनोसाइड की बात कर रहे हैं, आप देखिए गजा में क्या कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी बिल्कुल खामोश रही. और ईरान के ऊपर देखें पिछले 13 दिन से जिस किस्म की उनके ऊपर अटैक्स हुए हैं. अच्छा जी, व्हाट इज एक हम ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक चीज कहते हैं जस्ट वॉर थ्योरी. जी, जस्ट वॉर थ्योरी कि आप अपनी किसी भी जो असाल्ट है, जो अटैक है, उसके लिए कोई ना कोई आप कोई जस्टिफिकेशन पहले प्रोवाइड करते हैं. बिल्कुल ऐसे. देखिए पिछले जितनी यूनाइटेड स्टेट्स की वॉर्स थी उन्होंने समहाउ दी अदर बाकी तमाम की तमाम रिजीम्स अमेरिकन ने उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से, यूनाइटेड नेशन से समहाउ दी अदर वो वहाँ पे लेके आए, कोई सैंक्शंस, कोई रेजोल्यूशन, कोई ऐसी चीज़ हुई और फिर उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की. लेकिन ये वो वाहिद वॉर है कि जिसका किसी किस्म की कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी हो या दुनिया की कोई भी जो आप कह सकते हैं कि रैशनल पे बेस्ड कोई भी जो इदारा हो या इंडिविजुअल हो वो इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता. तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, वो सिवाय इसके कि कोई सिर्फ एक बयान दे दे कि जी हमें अफसोस है या जंग जो है वो रुक जाना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा. देखिए आज के दौर में मैं आखिरी बात इस सिलसिले में करना चाहता हूँ. आज के जमाने में जो अमन है ना सर, जो पीस है वो डेटरेंस के साथ है. पीस जो है ना वो आपको चैरिटी में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा. ठीक है, यही चीज ईरान ने पिछले 13 दिनों में प्रूव की है कि इफ यू वांट टू रिमेन इन पीस you have to show your deterrence. जैसे हमने मई में जो है वो हमने डेटरेंस को शो किया. और वो दिन और आज का दिन है, भारत को इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि दोबारा जो हमारे पर. ठीक हो, आपका पॉइंट आ गया. अच्छा शेख साहब जैसे मैंने माजरत जैसे मैंने अपने इंट्रो में बात की कि जो तवानाई का बहरान का जो खतरा था उससे निपटने के लिए जो इंटरनेशनल जो बैनुल-अक़वामी जो बेसिकली है जो तवानाई एजेंसी है IEA ने वो उन्होंने अपना जो है 40 करोड़ बैरल जो है वो उन्होंने रिलीज़ कर दिया और ये है ऐलान किया है सर अभी. और तकरीबन 32 ममालिक ने की जानब जो उनके जो एक कंसोर्शियम था 32 ममालिक का, उन्होंने इसकी इजाज़त दे दी है. तो लेकिन पीछे अगर मैं चंद दिन पहले की बात करता हूँ तो सिर्फ एक छोटी सी हल्का सा बयान आया था डोनाल्ड ट्रंप की जानब से कि मामला जो है वो अब हमारे कंट्रोल में आ गए हैं और मैं श्योरिटी देता हूं कि पेट्रोलियम की तवानाई या इस डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं होगा, पेट्रोलियम की क्रूड ऑयल की कीमत में इतना इजाफा नहीं होगा. तो उसके बाद आपने देखा कि वो जो मार्केट जो थी तो वो 120 प्लस पे थी, वो एकदम ड्रॉप करके जो थी वो ऑलमोस्ट जो थी वो 90s के ऊपर आ गई थी, 90 समथिंग के ऊपर. यानी कि सबसे महंगा जो तेल था वो तकरीबन $90 पर बैरल के ऊपर जो था वो बिकना शुरू हो गया था. और यानी कि प्राइस जो थी वो 82 इससे लेकर $90 पर बैरल पर चलेगी. अभी सर इन्होंने कहा कि हमने 40 करोड़ बैरल का इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम देंगे, उसके बावजूद भी मार्केट पे सर कोई असर नहीं पड़ा और बढ़ोतरी की जानब जा रही है. तो सर क्या आप ये समझ रहे हैं कि लोगों को अंदाज़ा हो गया है कि भाई ये जंग लंबी चलनी है और ये जो जिस तरह की ये जो चीज़ें हैं ये तो सिर्फ जो है ना वो पीनट होगा किसी भी एक छोटा सा. क्या कहते हैं सर आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हसन भाई, मैं आपके टीवी चैनल के प्रोड्यूसर साहब का और आपके CEO साहब का बेहद मशकूर हूँ कि आपने इनवाइट किया और मौका दिया इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के गुफ्तगू करें और आवाम तक आगाही पहुँचा सकें. ये भी आजकल के ज़माने में जहाद है. अगर आप एक सच दिखा रहे हैं, बहुत कम चैनल्स हैं जो इस किस्म की हरकत करके सच दिखाते हैं और इसकी एक कॉस्ट बेयर करते हैं. कॉस्ट की तो बहुत ज़्यादा, सच की सर बहुत ज़्यादा कॉस्ट है. जी. तो मैंने इसीलिए कहा सर ये आपका जहाद है, ये कोई छोटी बात नहीं है. जी. अभी अगर हम देखते हैं सर कि ऑयल की प्राइसेस ये पहले $60 पर बैरल थी जंग से पहले, फिर एकदम ये 120 बैरल पे चली गई. अब क्योंकि कह रहे हैं कि हम इतना इंसर्ट करेंगे और सारे ममालिक मिल के 25-30 कह रहे हैं, कंसोर्शियम उनका कह रहा है कि हम ये सारा कुछ करेंगे. सोचने की बात यह है कि अगर ये सब कुछ कर रहे हैं तो फिर भारत को इन्होंने क्यों इजाज़त दी है कि रूस से तेल मंगवाएं और रूस से तेल लेके उसको रिफाइन करके जो कि भारत की रिफाइनरीज में रिफाइन होगा और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो वेस्ट को बेचा जाएगा. जी बिल्कुल. तो एक तो ये उनका दोगलापन इधर से बड़ा अयां हो रहा है कि इसकी क्या वजह है.
دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو وینزویلا دنیا میں سب سے زیادہ آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے. سعودی عرب اس کے بعد آتا ہے, امریکہ اس کے بعد آتا ہے, باقی ممالک اس کے بعد آتے ہیں, گلف کے عراق اور یہ اب جتنے بھی ممالک ہیں یہ سارے بعد میں آتے ہیں. ان سب پہ کنٹرول کس کا ہے؟ ان سب پہ کنٹرول تو امریکہ کا. تو اگر امریکہ کا کنٹرول ہے تو وہ صرف الفاظی بیان ہے ان کے کہ جی ہم اس کو بلکہ نارمل کریں گے اور ڈالر ریٹ اس کا کم کریں گے پر بیرل. اصل میں تو وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ریٹ کیا جائے اور ان ممالک کا جو قدرتی ذخائر ہیں, جو تیل ہے, اس کو ہم مہنگے دام سیل کریں. اس کا سب سے زیادہ فائدہ تو امریکہ کو ہوگا, اس کا سب سے زیادہ فائدہ, کیونکہ کمپنیز تو ان کی ہے نا سر, ساری کمپنی تو ان کی ہیں. اب المیہ یہ ہے کہ مسلمان اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی اتنی نعمتوں کے باوجود آپس میں تفرقوں کی وجہ سے مسلمانوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنی چیز کے اوپر کلیم کر سکیں. آپ کے جس جگہ پہ تیل نکلتا ہے اس جگہ پہ امریکہ نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں, وہاں پہ لڑائیاں چل رہی ہیں, اور نیا دنیا کا ورلڈ آرڈر ہے. دیر از نو ورلڈ آرڈر, یہ نیا ورلڈ آرڈر ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے, جب کرنا ہے, جیسے کرنا ہے, یہ آپ کی مرضی. آپ نے دیکھا وینزویلا کے صدر کو اٹھا کے لے گئے, کسی نے کچھ نہیں کہا. اور جس طرح میرے پیشے رو بھی فرما رہے تھے کہ ایران کے اوپر بلا جواز بلا کسی چیز کے حملہ کر دیا, کسی نے کچھ نہیں کہا. اب اسکول کے بچوں کے اوپر بمباری کرنے کا کون سا اصول بنتا ہے؟ ہاسپٹلز پہ بمباری کرنے کا کون سا اصول بنتا ہے؟ میں 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں, حالانکہ فلسطین ایک بہت برننگ مسئلہ ہے. کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے آج تک پوچھا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں پوچھا. تو اب جو نیا ورلڈ آرڈر ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کسی بھی جگہ پہ کارروائی کی جائے گی تو اس کو حق اور جائز قرار دیا جائے گا, اور باقی قوموں کو کہا جائے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ کے خلاف نہیں ہوگا, سارے انسانی حقوق آپ کے لیے ہیں. مسلمان جو ہے نا یہ ایک الگ کوئی چیز ہے. تو یہ سویلائزیشن کا ایک کلیش ہو رہا ہے, اور اس میں 2 جنریشن شامل ہیں. ایک جنریشن ایکس جو میری اور آپ کی ہے, اور ایک جنریشن زیڈ جو نئی جنریشن ہے. ڈیسیجن میکنگ جنریشن ایکس کر رہی ہے اور ڈیسیجن کے اوپر امپلیمنٹ جنریشن زیڈ کر رہی ہے. حالانکہ تو سر آپ کی مجھے بات ڈائجسٹ نہیں ہو رہی, کیونکہ جنریشن زی تو یہ کہتی ہے کہ ان سے زیادہ عقل مند تو کوئی بھی نہیں ہے, اور جنریشن ایکس ہوتی کون ہے ہمیں کچھ چیزیں بتانے والی. سر یہ دیکھیں نا, وہ تو سر ہم سے جو تھوڑے سے اوپر بڑے ہیں, جیسے یہ حسن فاروق صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے, وہ تو ان کو بومرز کہتے ہیں. سر بات یہ ہے کہ دیکھیے جو بندہ اپنے آپ کو خود کہتا ہے نا کہ میں بڑا دانا ہوں, تو وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا کو دانا ہوتا ہے. اور ایک ایج بھی ہوتی ہے, پھر ایک ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے, ایکسپوئر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا احسن, اسی پوائنٹ کو سر میں آگے تھوڑا سا اگر میں لے کے چلتا ہوں کہ دیکھیں ابھی جس آپ نے بات کی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا, جو ہے وہ شیخ صاحب نے بھی بات کی ہے, حسن فاروق صاحب نے جو ہے وہ ایک الگ پیرائے کے اندر بات کی ہے. لیکن اگر میں IEA کی اگر بات کرتا ہوں تو یہ پہلی دفعہ انہوں نے ایسا نہیں کیا, اس سے پہلے 6 دفعہ وہ کر چکے ہیں. اور یعنی کہ وہ 1991 میں 2005 میں 2011 میں, اور اس کے علاوہ 2022 میں وہ 2 دفعہ یعنی کہ 5 دفعہ کر چکے ہیں, ابھی 6ٹھی دفعہ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا یہ ذخیرہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ تمام تر چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, اپنی جو ہے وہ مونوپولی بنانے کے لیے, یا حقیقت میں فار رینی ڈیز؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں یہ جتنے بھی اس طرح کے ادارے موجود ہیں دنیا کے اندر عالمی سطح پہ, تو اس میں تو بڑی طاقتیں جو ان کی اجارہ داری موجود ہے, اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اور جتنے بھی انیشیٹیوز ان کے لیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے انیشیٹیوز جو ہیں وہ انہی کے مفادات جو ہیں ان کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور ابھی بھی جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشکل صورتحال جب پیدا ہوئی ہے یہ ساری جو اس ایران اسرائیل امریکہ جنگ کے بعد, تو اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ ان ممالک کے اندر جو تیل کے معاملات ہیں, قیمتیں بڑی ہیں, تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بڑی کمپنیز ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ریلیز کر دیں آئل کو ہنگامی بنیادوں کے اوپر, تاکہ وہ ملک جو ہیں جن کو ضرورت ہے اور وہ خریدیں گے اور مہنگا خریدنے پہ بھی راضی ہو جائیں گے. جیسے پاکستان نے بھی پہلے جو پرائسز بڑھا دی آئل کی, تو وہ اسی لیے بڑھائی ہیں کہ اب ہم نے آگے سے مہنگا خریدنا ہے تو کچھ پیسے جو ہیں وہ جمع ہو جائیں کور کرنے کے لیے. تو یہ تو آپ کی بات اس میں بالکل ٹھیک ہے کہ یہ معاملات تو ہیں, کیونکہ بڑی طاقتوں کی ہی اجارہ داری ہے. ابھی میرے دوست جو بات کر رہے تھے UN کی, تو یونائٹڈ نیشنز ہو, جتنے بھی ادارے ہیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, یہاں بھی سب کے سب بڑی طاقتیں جو ہیں انہی کی ہی بات ہوتی ہے, اور انہی کے مفادات ہی ٹو ہوتے ہیں, اور وہی ویٹو بھی ہو جاتی ہیں. اور عام جو جتنے مظلوم ممالک ہیں وہاں کس کی آواز وہاں پہ ہوتی ہے؟ آپ مذمتی قرارداد آ جاتی ہے, اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ میجورٹی جو پاورفل کنٹریز ہیں وہ ان کے خلاف
वोट कर रही होती है, और वहां भी मफादात और अलायंसेस की गेम चल रही है। और इसलिए नहीं होता कि कहीं जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ जो है वो आवाज उठा रहे हैं, बल्कि ये होता है कि अलायंस, हम किन के साथ हैं, हम किन को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे मफादात किन के साथ हैं, तो वो उनकी सपोर्ट कर रहे हो, तो उसी तरह ही करारदाद जो यहाँ वीटो कर दी जाती है, उसके हक में वोट दिया जाता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल मुझे तो नजर आती है ऑयल के क्राइसिस के हवाले से भी, और अभी इसमें भी, चूंकि बड़ी ताकतें हैं, उन्हीं की इन्वेस्टमेंट है, बड़े लोग हैं जो इनको चलाने वाले हैं। अब अगर आप अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो वो खुद एक बड़े बिजनेसमैन, उनकी पूरी फैमिली और उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो सब के सब तो वही लोग हैं जिनके पास दुनिया की वेल्थ है, ज्यादा पैसा उन्हीं के पास है, और वो उन्हीं के मफादात ही को टो करते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। डॉक्टर साहब, ये जो बात हो रही है मोदी के दोगलेपन के ऊपर, जैसा इन्होंने बात की कि वो अमेरिका का भी दोगलापन है, लेकिन सबसे पहले हम अगर अपने हमसाया जो है अगर इसके बारे में बात करें, उसके बाद फिर हम अमेरिका पे आते हैं। उसके दोगलेपन की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि जयशंकर ने बाकायदा तौर पे जो था वो पार्लियामेंट के ऊपर, यानी कि फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर उसने कहा कि जी जितनी भी इस्लामिक रियासतें हैं उस पूरे खिते की, वो हैरास कर रही हैं किसको, इजराइल को। जिस पे मैंने ये बात कही है कि भाई वो मदरलैंड जाने और फादरलैंड जाने कि कौन हरास कर रहा है, और वो अगर फादरलैंड को हरास किया जा रहा है तो वो किस तरह हरास किया जा रहा है, क्योंकि वो उन्होंने स्पेसिफिक नहीं किया कि किस तरह हरास किया जा रहा है, क्योंकि हरासमेंट के ऊपर भी सर आपको पता है आजकल सीसीडी वाले बड़े पाकिस्तान के अंदर फिर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई मसला है तो सीसीडी वालों को बताएं ताकि वो इनको जो हरासमेंट वाला केस है इनका वो सीधा कर दें। दूसरी बात, और उन्होंने कहा कि ईरान जो हमला कर रहा है इसके ऊपर, इसराइल के ऊपर, वो बिल्कुल गलत है, होना नहीं चाहिए, यूएन चार्टर के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, और इंसानी हकूक़ के ऊपर बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ जाता है, सब कुछ है, और वहाँ पे जो बम्बारमेंट नहीं होनी चाहिए, सिविलियंस को कत्ल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अगले दिन क्या होता है सर, भारत का एक जहाज़ है जो सामान लेके जा रहा होता है भारत की रियासत गुजरात में, उसके ऊपर अटैक हो जाता है ईरान की जानब से, और कहा जाता है कि जनाब हम भारत को भी उसी सफ़ में अंदर खड़ा कर रहे हैं जैसे हमने बाकी ममालिक को किया जहाँ जहाँ पे अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं या अमेरिका की आर्मी मौजूद है। लेकिन सर आज एक नया बयान आता है ईरान की जानब से भी, और वो ये कहता है कि जनाब जिस जहाज़ के ऊपर इंडिया का झंडा लगा होगा वो बहरे हम से बगैर किसी रोक टोक के चला जाएगा। सर इसका मतलब क्या हुआ? दोगला वो है कि दोगले सारी साइड पर हैं? देखें, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अगर मैं आपको वन लाइन में जो है ना, यानी जो मेरी अपनी कोनोटेशन है उसकी, वो आपके सामने आपके नाजरीन के लिए वो कर दूँ जी जी, तो वो ये है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये कहती है कि व्हाट यू से यू डोंट मीन दैट। जो आप कहते हैं वो आपका मकसद नहीं होता, और व्हाट यू मीन यू डोंट से दैट, यानी जो आपका मकसद होता है वो बात आप कभी करते ही नहीं है। इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं, इसी को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ईरान का ये जो मूव है, ये भी उनका कोई ना कोई इसके पीछे भी जो है ना, आप कह लें कि उनकी कोई फार रीचिंग कोई डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव होगा। अदरवाइज ये है कि जिस तरह वो देखें, एक टर्म मशहूर है मूडीज हग। हाँ जी, मूडीज हग इज नाउ ओनली एंड ओनली, मैं इसके ऊपर आऊंगा सर, मैं लिमिटेड टू इजराइल एंड नेतन्याहू। बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह एंटायर मुस्लिम पॉलिसीज और मुसलमानों के अगेंस्ट और मुस्लिम वर्ल्ड के अगेंस्ट उसकी जो पॉलिसीज हैं, उनका जो दोगलापन है, वो मैं समझता हूँ कि अब वो दोगलापन नहीं रहा, अब वो बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ गया है कि जो वो है, यानी जो हिंदुत्व है और जो ज़ायनिज़्म है, दे आर लाइक ट्विंस। बिल्कुल ऐसे। और उनका वन पॉइंट एजेंडा वो ये है कि हमने मुस्लिम वर्ल्ड को बिलअमूम और पाकिस्तान को बिलखसूस कैसे हमने उसको जिच करना है। ठीक है। अच्छा, उसमें उन्होंने अपना भी बहुत सारा लॉस कर दिया है। आप देख लें कि इंडिया जो ख्वाब देख रहा था कि वो एक रीजनल पावर बनेगा, एक रीजनल हेजेमॉन बनेगा, जी बिल्कुल, इस वक्त वो पूरी रीजनल आइसोलेशन का शिकार है। कौन सी रियासत है, कौन सा मुल्क है सिवाय तालिबान की रिजीम के, जो कि अफगानिस्तान और इजराइल के। इस वक्त आप मुझे बताएं कि न्यू दिल्ली का किसके साथ अच्छे रिलेशन है। उसकी बुनियादी रीजन यही है कि देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होती है वो किसी रंग, नस्ल, मजहब उसके ऊपर बहुत कम होती है, अपने इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा, अपने इंटरेस्ट के ऊपर होती है। तो इंडिया अपने इंटरेस्ट से ज्यादा हिंदुत्व की फिलॉसफी को, और वहाँ पे जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है और उसकी जो एक एक्सट्रीमिज्म है और टेररिज्म है, स्टेट टेररिज्म है या जो कल्चरल टेररिज्म इंडिया के अंदर है, तो वो रिलीजियस टेररिज्म है। बिल्कुल, वहाँ इवन सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ मुसलमान महफूज नहीं है, वहाँ क्रिश्चियन भी महफूज नहीं है, दिल्लत भी नहीं है, जी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप वो देखें 7 सिस्टर स्टेट्स के अंदर उनकी जिस किस्म की हालात चले हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जितनी देर तक न्यू दिल्ली में बैठा रहेगा, मैं समझता हूँ कि
ہندوستان کے لیے وہ اتنا ہی زیادہ اس کا نقصان ہوگا, ان کو ڈپلومیٹیکلی, ان کو انٹرنیشنلی بہت زیادہ لاس ہوگا. اور دیکھیں ابھی ایک ایران نے اپنے سارے پتے باہر نہیں وہ کیے, شو نہیں کیے. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا. ہاں جی, یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا. ابھی دیکھیں آپ یہ جو انٹرنیشنل یہ جو وہ ہے جو انٹرنیٹ کی لائن جو ہے, اگر ایران اس پہ اٹیک کرتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا کی یہ جو ساری ان کی جو فری لانسنگ کی انڈسٹری ہے, ان کی جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی انڈسٹری ہے, سر وہ تو آپ نے اپریل اور مئی کی جو جنگ ہوئی تھی پاکستان اور انڈیا کی, آپ نے تو وہ اس دن ہی کھڑکا کے رکھ دی تھی, تو لہٰذا اس کو تو وہ تو چلے وہ بات کی بات ہے, لیکن ایران کر نہیں رہا. اس کے اوپر آتا ہوں تو میں اپنا شیخ صاحب ابھی آپ نے بھی سر بڑی ایران کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کی. سر کیا ایران پاکستان کا دوست ہو سکتا ہے؟ پہلی بات, کیونکہ سر اگر میں اس پہ جاتا ہوں تو بلوچستان کے معاملے میں ایران ہمیں کہاں کھڑا نظر آتا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. افغانستان کے معاملے میں ایران کہاں کھڑا ہوتا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. اس کے بعد اگر میں دیکھتا ہوں, اگر میں مئی کی بات کرتا ہوں, جب یہ بھارت نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا, جس نے آپریشن سندور کو شروع کیا, تو ایران کس کے ساتھ کھڑا تھا؟ سر میں آپ کو ایک چھوٹا سا دکھا دیتا ہوں. سر یہ میری ٹیم نے جو ہے وہ ایک تھوڑا سا نکالا تھا کہ انڈیا ایران جوائنٹ کمیشن میٹنگ کب ہوئی ہے سر؟ 9 مئی 2025 میں. اور یہ کب ہوئی تھی؟ 9 مئی 2025 میں. کیا ہوا تھا سر؟ 9 اور 10 مئی کی رات کو پاکستان نے اس کے دانت کھٹے کر دیے تھے, اس کو جڑ سے اکھاڑ کے باہر پھینک دیا تھا, اس کے پورے ڈیفنس کو. اور ایران وہاں پہ کھڑا ہوا کس کے ساتھ بات کر رہا ہے؟ جے شاہ کے ساتھ. اچھا, اب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی انڈیا جو ہے وہ دوگلا پن کر رہا ہے, اور اس کے بعد یہاں پہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ایران کی جانب سے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہوئی مسلسل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ایران کے اندر جو جنگ ہوئی اسرائیل کی اور غزہ کی, سر جو پچھلے جنگ ہوئی ہے 24 دن کی جو جنگ ہوئی ہے پوری, اس کے دوران میں کتنے وہاں سے انڈین جو ہے وہ جاسوس پکڑے گئے, کتنے وہاں سے افغان جاسوس پکڑے گئے, کتنے وہاں سے بلوچ. یہ ہم نہیں کہہ رہے سر, یہ تو ایرانی میڈیا بتا رہا ہے نا. اور اس کے باوجود بھی جب پاکستان نے ایران پہ امریکی اسلحے یعنی کہ حملے کی جو مذمت کی تھی, اور قرارداد میں جو ایران کے حق میں ووٹ دیا تھا, انڈیا نے سر وہاں پہ بھی ایران کے خلاف ووٹ دیا ہے. تو سر ذرا اس چھوٹی سی چیز کے اوپر سر تھوڑا سا ایک روشنی ڈال دیں گے سر, ایران کے کریکٹر کے اوپر بھی, انٹرنیشنل کمیونٹی کے حوالے کے, اور جیو پولیٹکس کے اوپر. سر ایک گھر میں دو بھائی بھی رہتے ہو نا, کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی آپس میں لڑ لیتے ہیں. تو پاکستان ایک وقت تھا کہ ایران ہمارا دوسرا گھر سمجھا جاتا تھا, اور اگر پاکستان کی کچھ کوتاہیاں یا ایران کی کچھ کوتاہیاں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں کے معاملات بالکل ہی بگڑ گئے ہیں. اب آتے ہیں ذرا بھارت کی طرف, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے. اسی میں اٹیچ کروں گا. جی سر, آپ دیکھیے کہ بھارت ابھی ساری یہ جس طرح میرے پیشہ رو بھی فرما رہے تھے کہ بھارت کے بھی کسی بھی دنیا کے ملک سے تعلق نہیں ہے ماں سوائے اسرائیل کے اور ان کے افغانستان کے. جی سر ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ ایکسپورٹ تو پوری دنیا میں کر رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں بھارت کے پاس یو اے ای کے صدر خود چل کے آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں بھارت کی بہت سنی جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں ایران میں ان کی بہت سنی جاتی ہے. بھارت, جاپان, آسٹریلیا اور امریکہ ان کا پورا ایک گٹھ جوڑ ہے. یورپی ممالک کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہے. تو ہمیں ذرا انالیسس اس طرح کرنا چاہیے جو ریالٹی پہ بیسڈ ہو. ایسا نہیں ہے کہ بھارت بالکل اکیلا ہو گیا اور بھارت کے اندر کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ بالکل غلط انالیسس ہوگا. ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا کیا وجہ ہے کہ ایران ہمارے سے زیادہ بھارت کے اوپر اعتماد کرتا ہے. کیا وجہ ہے اس کی کہ ایران کو ہر وقت یہ ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ٹائم ایران کے اوپر سینکشنز تھی, کوئی بھی اس سے کوئی چیز خریدنے کو تیار نہیں تھا. ایران نے پائپ لائن بچھائی تھی پاکستان تک. پاکستان امریکہ کے انفلوئنس میں آ کے اس پائپ لائن سے نہ تو گیس لے سکا نہ تیل لے سکا, جبکہ بھارت اس سے تیل لیتا رہا. اسی سینکشنز کے اندر بھارت اس سے تیل لیتا رہا. پاکستان بھی لیتا رہا. سر ہمارے تو وہ اسمگلنگ ہو کے آتا رہا ہے نا. انہوں نے تو باقاعدہ ایک پراپر چینل کے تھرو سے تیل لیتے رہے ایران سے. بھارت نے اس کے ساتھ کاروبار کیا, تجارت کی, بھارت نے ہر طریقے سے اس کو سپورٹ کیا. اکنامیکل سپورٹ کو آپ بہت امپورٹنس دیں آج کل کے دور کے اندر. تو یہ آپ اس کو ذہن سے نکال دیجئے کہ آپ یہ کہہ دیں, صرف کہہ دینے سے فرق نہیں پڑتا. ہمارے تعلقات یہ کہ ہم جی مسلمان ہیں تو ہمارے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ چلیں. ہم مسلمان ہیں تو یو اے ای والے کیوں ان کے گھر گئے بھارت کے گھر؟ سعودی عرب کیوں ان کے ساتھ ہمارے سے زیادہ تجارت کرتا ہے؟ ادھر امپلائمنٹ بھی زیادہ سعودی عرب کی ہے. بحرین کے اندر سب سے زیادہ اس ٹائم بھارتی کام کر رہے ہیں. آپ یہ تمام ممالک نکال لیں, آپ دوحہ کے اندر, قطر کے اندر نکال لیں. آپ کو پوائنٹ آ گیا. اب سر اس کے اندر ایک چھوٹے سی میرا ایک چیز ایڈ کر لیجئے گا کہ سر ان ممالک کے اندر گزشتہ 1 سال کے دوران میں سب سے زیادہ جاسوس کون سے نیشنلٹی کے پکڑے گئے ہیں جو کہ اسرائیل کے لیے وہاں پر کام کر رہے تھے؟ قطر کے اندر بندے پکڑے گئے. جی پکڑے گئے تھے. شاہ رخ خان کو سر اسپیشل بھیجا گیا تھا. سر شاہ رخ خان کو بھیجا گیا تھا ان بندوں کو چھڑوانے کے لیے.
انہوں نے ان کو جیل سے تو نکال دیا لیکن ملک سے باہر نہیں جانے دیا. اب ان میں سے ایک بندے کو دوبارہ انہوں نے گرفتار کر لیا اور وہ بندہ بھی وہی ہے, اسی رینک کا ہے جس رینک کا ایک بندہ آپ نے اس وقت اپنی پاکستان کی جیل کے اندر رکھا ہوا ہے, کلبھوشن یادو. سر آپ کو نہیں معلوم کہ پوری دنیا کے اندر جتنے ایمبیسیز کے اندر سٹاف ہوتا ہے اس میں آدھا سٹاف تقریباً سپائی ہوتا ہے. سر اس کا مطلب اب دنیا بدل رہی ہے لیوریج نہ لینا سر, اب دنیا بدل رہی ہے, اب دنیا بدل رہی ہے. اب آپ اگر یہ کہیں کہ بالکل ہی ہر چیز بغیر انفارمیشن کے چلے گی تو ایسا نہیں ہے. انفارمیشن از ویری امپورٹنٹ. ہر کنٹری کو پتا ہے کہ اس کے پاس دوسری کنٹری کے اسپائی اویلیبل ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے اندر بھارت کے جاسوس نہیں ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اسرائیل کے جاسوس نہیں ہے؟ پاکستان کی بات نہیں ہو رہی. اب اگر آپ گلف کنٹریز کی بات کر لیتا ہوں میں. ایران کے اندر مسئلہ یہ تھا, ایران کو آپ تھوڑا نا جغرافیکلی بھی سمجھے, ایران کے اندر پہلے یہودی بہت ہوا کرتے تھے. اب وہ سارے کے سارے یہودی ابھی بھی ہیں لیکن اب کم ہو گئے ہیں. وہ سارے یہودی باہر ویسٹ کے اندر چلے گئے. ابھی آپ جو ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ ایرانی خوش ہو رہے ہیں ویسٹ کے اندر, وہ سارے یہودی ہیں, ایرانی یہودی ہیں, وہ مسلمان نہیں ہیں. اب انہوں نے ایز اے سپائی اپنا کوئی نہ کوئی تعلق, کوئی نہ کوئی رشتہ, کوئی نہ کوئی دوستی ڈال کے وہ ابھی تک سپائی کر رہے ہیں. اسی سپائی کی وجہ سے ایران کی جتنی ملٹری کی قیادت تھی انہوں نے ان کو نشانہ بنایا, چن چن کے ان کو ٹارگٹ کیا, اور یہی وہ وجہ تھی جس کا ایران کو خمیازہ بھگتنا پڑا. اب اگر ہم ایران کے ساتھ بھی لڑائی لینے کو تیار ہو جائیں, افغانستان کے ساتھ ہم ویسے ہی ہیں, اور بھارت کے ساتھ بھی ہو جائیں, تو سر اس طرح ہم رہ نہیں جا سکتا. ہمیں مل کے چلنا پڑے گا, اپنے دوسرا گھر ہمیں ایران کو بنانا پڑے گا. مطلب جو مرضی ہو جائے جو ہے نا وہ بل ہمارے نام کا پھٹے گا. بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ باقی ممالک جو ہیں وہ اپنی خوب بدلے نہ بدلے, ہمیں اپنی خوب بدلنی پڑے گی. سر ہمارا خطہ ایسا ہے, ہمارا خطہ ایسا ہے کہ ہماری مجبوری ہے. یہ آپ نیگیٹو بات نہ کریں, ہمارا خطہ الحمدللہ ٹھیک ہے, مانتے ہیں یہ پھٹے والا جس میں بھارت ہے سر, جس میں بھارت ہے, آپ کا مقابلہ بہت بڑے دشمن سے ہے, آپ کا مقابلہ بہت بڑے دشمن سے ہے, بھارت سے ہے. جی جی ہمارے جو پہلے مہمان ہیں ان کی اگر اجازت ہو تو میں ایک چھوٹی سی دیکھیں, اگر آپ ماضی کی طرف جائیں نا تو دوسری جو ورلڈ وار 2 تھی اس کے بعد جو دنیا کی پالیٹکس تھی نا تو وہ تھی جیو اسٹریٹجک. جی پھر اس کے بعد جو ہے نا کولڈ وار کے بعد دنیا کی جو پالیٹکس آئی وہ جیو اکنامکس کے اوپر آ گئی. اب کے جو میں آج کے شو میں آپ کے لیے ایک نیا ٹرم چھوڑ کے جا رہا ہوں. آج کی جو دنیا کی پالیٹکس ہے یہ جیو ٹیکنامکس کے اوپر ہے. ہاں ٹیکنالوجی کے اوپر ہم لوگ جیو ٹیکنامکس ہے. دیکھیں سر, آپ کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن, آپ کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اور آپ کی اکنامکس. دیکھیں اس وقت میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں سعودی, اس وقت وہ سعودی جو آرمی چیف ہیں ان کے وہ ہے ADC ہیں, تو وہ میرے PhD فیلو ہیں. تو بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا لک, you have army, we have dollars, we can exchange both. وہ ہم کر رہے ہیں سر, بس that's it. اچھا آج کی دنیا میں دیکھیں یہ 28 مارچ فیبروری 2026 سے پہلے دنیا دیکھتی تھی کہ کہاں پہ اکنامک اپرچونٹیز زیادہ ہیں. مجھے یوں لگتا ہے آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا سر, یہیں پہ رکے سر. یہ چیز میں ان کے پاس لے کے آتا ہوں کیونکہ انہوں نے بھی جو بات کی اور آپ نے بات کی, دونوں کو جوڑتا ہوں سر, جوڑ کے میں آگے لے کے آتا ہوں. انہوں نے کہا کیونکہ جی بھارت کا ایران کا جو بھارت کے ساتھ جو اکنامک جو ہے وہ ٹریڈ بہت زیادہ ہوتی رہی ہے اور انہوں نے اکنامکلی بہت زیادہ سپورٹ کیا. سر اگر اس 40-42 سال کی سینکشنز کی اگر میں بات کرتا ہوں, سب سے زیادہ جو ان کو سپورٹ کیا وہ UAE نے کیا. ان کا تمام تر بلیک کا پیسہ UAE سے وائٹ ہوتا تھا اور UAE سے ان کے پاس پہنچتا تھا. لیکن اس جنگ کے اندر سب سے زیادہ اٹیک کس کے اوپر ہوئے ہیں؟ UAE کے اوپر ہوئے. تو سر یہ اس کے اوپر ذرا پوائنٹ دیں, اور شیخ صاحب کا پوائنٹ جو تھا اس کو ذرا آگے لے کے چلے سر. کیا واقعی جو ہے ایسا ہی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ جو ابھی انہوں نے جو نئی ٹرم دی ہے سر؟ دیکھیں شیخ صاحب نے جو بات کی ہے نا, انہوں نے ایران کا مقدمہ تو پیش کیا ہے لیکن پاکستان کا مقدمہ پیش نہیں کیا. سر اب چھوڑے, ہم بعد میں کرتے رہیں گے, آپ اس کے اوپر آئے ہیں. اسی کی بات کو, انہی کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں سر. وہ ایک وقت میں وکیل ایک کا مقدمہ کرے گا تو دونوں پارٹی تو نہیں کر سکتا نا. ویسے بھی کالا کوٹ پہنا ہوا ہے سر انہوں نے, کیونکہ ہم کمپیریزن میں چل رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, آپ نے جو سوال کیا اسی کی بات ہی میں کر رہا ہوں کہ اب دیکھیے پاکستان نے تو سپورٹ کیا ہے ہمیشہ ایران کو, کب نہیں کیا. ایران خود پاکستان کا شکریہ ادا کرتا رہا ہے, اقوام متحدہ میں بھی شکریہ ادا کیا, یہاں بھی کیا. پچھلے سال جب جنگ ہوئی تو اس میں بھی ایران نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا. اب جو آپ نے وہ جوائنٹ جو کمیشن کی بھی آپ نے وہ پکچر بھی دکھائی ہے اجلاس کی, ٹھیک ہے, تو یہ صرف یہ نہیں ہے. چابہار میں اس کی ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ سارا کچھ تھا. کب وڈرا کیا ہے؟ یہ ابھی 26 میں انڈیا نے اپنا وہ وڈرا کیا نا اس سارے معاملے کے بعد. وہ بھی وڈرا اس لیے کیا کیونکہ امریکہ نے سینکشن لگا دی نا. امریکہ نے سینکشن لگا دی, وہ وڈرا کر رہا ہے, لیکن ایران کیا کر رہا ہے کہ اس کو الاؤ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے جس پہ انڈیا کا جھنڈا ہوگا وہ ہم نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے, اگر ہم تھوڑا سا پیچھے بھی جاتے ہیں تو اس خطے کے اندر ایران نے اپنا اسٹریٹجک پارٹنر جس کو چوز کیا وہ انڈیا, لیکن اس کے باوجود پاکستان نے سپورٹ کیا, آکسیجن دی ہے نا. دیکھیں ہمارا پورا بارڈر ڈسٹرب رہا, ہمارا بلوچستان ڈسٹرب, اسمگلنگ اور سارے معاملات کے باوجود
اگر اس پہ دنیا کی سینکشنز لگی ہوئی تھی لیکن ایران کی اکانومی چل کیسے رہی تھی؟ سوال ہے نا سر اسی چیز ہماری مارکیٹس کے اندر ملتا رہا نا، آکسیجن ہم نے دی ہے، ہم نے آکسیجن دی اور خاموش طریقے سے دیا ہے اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ دی، لیکن اس کے باوجود جب بات آتی ہے تو آپ سپورٹ کرتے ہیں یا آپ کھڑے ہو جاتے ہیں انڈیا کے ساتھ. ہمیں دکھ نہیں ہوا کیا آپ بی ایل اے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی ٹی ٹی پی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر، یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے اور یہ بہت بڑی ایک ڈبیٹیبل چیز ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ہم ایک چھوٹے سے پروگرام کے اندر اس پوری چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری وہ گنجلک ہے ایسی ہیں جن کو کھولتے کھولتے ہمیں بہت زیادہ وقت لگ جائے گا. میں مانتا ہوں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں شیخ صاحب، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اینڈ میں بھی کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن جب دوسری اینڈ پہ ہم دیکھتے ہیں تو ہماری کوتاہیاں میرے خیال میں ہمیں تو بالکل وہ رائی کے برابر، دانے کے برابر نظر آ رہی تو کوئی دوسری. کیونکہ اگر میں ایران کی بات کر رہا ہوں تو ایران نے صرف پاکستان کے ساتھ نہیں کیا سر، سعودیہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، یمن کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، یو اے کے ساتھ ان کے ساتھ کیا مسائل چل رہے تھے. باقی اگر میں دوسری دیگر ارد گرد کے جتنے مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ سر دیکھیں نا، یو اے کے ساتھ ان کا ابھی تک جو 3 جزیرے ہیں ان کا سب وہی پھٹا چل رہا ہے جو پاکستان اور انڈیا کا کشمیر کے ساتھ موضوع پہ چل رہا ہے. چلیں سر اس کو ہم آتے ہیں دوسری سائڈ پہ. بس اسی میں وہ ایک کامنٹ اور ایڈ کرنا چاہ رہا تھا جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا کہ اب ٹیکنالوجی کی جو بات کر رہے ہیں تو وہ دیکھ لیں پاکستان نے ٹیکنامکس کی جو بات کی ہے، یس تو جو پچھلی انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی اس کے بعد ہی پاکستان نے بتایا کہ ہمارے پاس اتنی رچ ٹیکنالوجی ہے. اور ابھی بھی دیکھیں پاکستان جو ہے وہ آفر کر رہا ہے کہ کیونکہ جو ادھر گلف کنٹریز کے اندر سعودیہ میں جہاں بھی امریکن بیسز وغیرہ تھی وہاں پہ تو مسائل ہوئے نا، امریکہ نے تو ساری ٹیکنالوجی اٹھا کے اسرائیل کی پروٹیکشن کے لیے لگا دی تو ان کو تنہا چھوڑ دیا. تو اس میں پاکستان یہ آفر کر رہا ہے کہ ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں ٹیکنالوجی، we are ready to sell our services and we are here to protect you. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر میں آپ سے سر دیکھیں ابھی یہ بات ہوئی ہے اور خاص طور پہ جس طرح پہلے بات ہوئی کہ امریکہ کا دوغلا پن بھی اس میں ہمیں نظر آیا، بھارت کا تو خیر جو ہے سو ہے. آپ نے کہا کہ اب تو دوغلا پن نہیں، اب تو ہر چیز کھل کے باہر آ گئی ہوئی ہے. لیکن سر رشیا نے بڑا ایک عجیب سا کام کیا. رشیا نے کہا کہ بھائی دیر از نو فری میل. انہوں نے کہا بھائی جان اگر آپ ہم سے $20 سستا لے رہے تھے کروڈ آئل جو تھا، اب آپ نہ صرف وہ دیں گے پورے کا پورا پیسہ بلکہ اس سے اوپر $7 سے $8 پر بیرل بھی آپ ہمیں ایکسٹرا بھی دیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو سر یہ کیا ایشو ہے؟ سر دیکھیں اگر آپ اس وار کو دیکھیں نا تو اس کا سب سے بڑا بینیفیشری رشیا ہے. رشیا اور چائنا دونوں ہیں سر. ٹھیک ہے. اچھا چائنا کو پھر بھی کسی حد تک جو اس کی جو انرجی ریکوائرمنٹس ہے اگر وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں اس کی اکانومی کو اس کا کوئی تھوڑا بہت امپیکٹ ہو سکتا ہے. بالکل ہوگا. ٹھیک ہے کیونکہ ان کا جو 40 to 50% ان کی جو انرجی ریکوائرمنٹس ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے گزر کے جاتی ہے تو ان کو پرابلم وہ بھی ایران نے ان کی جو شپس ہیں ان کو بڑا سیفلی وہاں سے وہ پیسج دے رہے. ٹھیک ہے. لیکن اس وار کی سب سے بڑا جو بینیفیشری ہے وہ رشیا ہے. رشیا کیسے ہے کہ دیکھیں رشیا کو الجھایا گیا تھا یوکرین کے اندر جان کے سر. ٹھیک ہے. اور وہ جتنا یعنی وہ ان کو یوکرین کو جتنی ان کی سپلائیز تھی اور سارا ویپن وغیرہ جو ان کو پرووائڈ کیا جا رہا تھا ملٹری اسسٹنس وہ سارا اب ایران کے اگینسٹ یوز ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے اس کو ایک بریدنگ سپیس مل گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو انرجی پرائس ہائی جا رہی ہیں تو اس کا بھی اکنامک جو بینیفٹ ہے وہ رشیا کو جائے گا اس کا. اچھا تیسرا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے نا پوٹن کو کال کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میری 1 گھنٹے تک اس کے ساتھ بات چیت ہوئی. سر ویسے اعتبار کوئی نہیں لیکن چلے مان لیتے ہیں سر. ہاں میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں. تو اگر اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو وار ہے اس نے رشیا کو کیا کیا ہے اس کو بینیفٹ کیا ہے, اس کو اسٹرینتھن کیا ہے. چونکہ اس وقت دیکھیں اگر آپ گلوبل جو وہ ہے نا جو جیو اسٹریٹجک وہ ہے میپ ہے اس پہ نظر دوڑائیں. میپ کو چھوڑیں بیسیکلی انڈیکس پہ آ جائیں. جی تو دیکھیں ملٹری میں یو ایس نمبر 1 پہ تھا. ٹھیک ہے اب نہیں ٹھیک ہے اب وہ اس کو بہت زیادہ چائنا نے پتہ لگ گیا سر, پتہ لگ گیا جی. اچھا اسی طرح اکانومی میں چائنا اور یو ایس. ٹھیک ہے رشیا جو تھا وہ ملٹری میں ٹاپ 3 پہ تھا لیکن اکانومی میں وہ بہت پیچھے تھا. مجھے یوں دکھائی دے رہا ہے کہ اس وار کے بعد رشین اکانومی میں ایک بوم آئے گا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور جو آپ کے پچھلا سوال تھا اس میں میرا ایک کمنٹ رہ گیا تھا, یہ تھوڑا لائٹر نوٹ پہ ہے کہ مستقبل کا جو انویسٹر ہے نا اس نے کہنا ایٹم بم ہے جے تو اگر آگے سے کہا ہاں ہے تو نے کہا اوکے یہ لے پیسے نہیں تو میں جا رہا تو ساڑھے کو تو ہے گے. ہاں تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس نے کہنا ہے کہ جی ایٹم بم ہے جے. ہاں جی ہے جے ٹھیک ہے جی پیسے لا رہے ہیں. ٹھیک ہے نہیں تو میں جا رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہو گیا. شیخ صاحب دیکھیں یہ جیسے بات ہوئی ہے اور یہ کہ ایران جو یوکرین جنگ تھی اس کے اندر پوری کی پوری یورپین یونین ہے کیونکہ دیکھیں یورپ کی زیادہ تر جو انرجی کا جو انحصار تھا وہ سارا رشیا کے اوپر تھا. انہوں نے اس کو مارنے کے لیے انہوں نے کیپ کر دیا کہ یہ $60 پر جو بیرل سے اوپر یہ نہیں بیچ سکتے.
لیکن سر مسئلہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, بیسیکلی میرا کوشچن یہ ہے, آپ کے انتہائی جو پسندیدہ جو پرسنالٹی ہے مودی صاحب کے بارے میں سر میں حضرت تفنن بات کر رہا ہوں, تو کچھ چیزیں جو زیادہ ہی سخت ناپسند ہے اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم اس کو ہمیشہ یاد رکھ رہے ہوتے ہیں تو یار ہمیں بڑا پسندیدہ ہوتا ہے. سر یہ کوئی شخص کوئی پنوتی نہیں ہے سر, جس کے ساتھ ملا اور اس کا بھی بٹھا بٹھایا, اپنا بھی بٹھا لیا. سر آر ایس ایس اور مودی کی آئیڈیالوجی ایک ہی ہے, اور ان کا سب سے بڑی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ پاکستان کی ایگزسٹنس ان کی آنکھوں کو کھڑکتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ختم ہو جائے, جو نعوذ باللہ انشاءاللہ کبھی بھی ان کی کامیابی نہیں ہو پائے گی. نمبر 1. نمبر 2, جدھر تک آپ بات کر رہے ہیں نا ٹیکنالوجی کی, تو ہم نے دیکھا افغان وار کے اندر وہ بندے جنہوں نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا, پوری امریکہ کی طاقت اور نیٹو کی فورسز لگیں, ابھی حالیہ میں بیان کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, تو وہ کامیابی حاصل نہ کر پائے اور واپس افغان طالبان آئے, چاہے جو بھی ان کا حالات ہیں آج کل پاکستان کے ساتھ, لیکن وہ واپس آئے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ممالک, میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں, تھائی لینڈ دیکھ لیں, فلپین دیکھ لیں, آسٹریا دیکھ لیں, سوئٹزرلینڈ دیکھ لیں, ان سب کے پاس ایٹم بم نہیں ہے, لیکن یہ سارے بھی سروائیو کر رہے ہیں. نہ تو یہ کسی سے مدد, نہیں سر ایک منٹ ذرا پلیز مجھے موقع دیجیے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ سارے ممالک کس طرف کو جا رہے ہیں, کیونکہ آپ پہلے جیو اسٹریٹجک پوزیشن دیکھتے ہیں آپ کی کہ اس خطے کے اندر آپ کے کیا حالات ہیں. ایران کی یو اے ای کے ساتھ, یو اے ای 1971 میں آزاد ہوا تھا, ایران کی اس وقت کے اس کے ساتھ ٹسل چل رہی ہے, اور ایران کو اس کے جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ اس کے 3 جزیروں کا ابھی تک معاملہ چل رہا ہے, تو ایران کی اور ان کی رائیولری تو سمجھ آتی ہے کہ وہ آپس میں کیوں آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں. اب دوسری طرف پاکستان کے ساتھ بھارت ہے, پاکستان کا بھی ایشو آتا ہے, ان سب کے اندر کود جاتا ہے امریکہ افغانستان میں آ کے بیٹھ جاتا ہے, چائنا کو اور روس کو چیک کرنے کے لیے. پاکستان بیچارہ چھوٹا سا ملک ہے جس کے بعد اتنے مسلز نہیں ہیں. اب پاکستان نے بھی تو اپنی سروائیول کرنی ہے نا کسی طریقے سے, تو پاکستان نے اپنی سروائیول کے مختلف ہتھیار اپنائے, مختلف طریقے, مختلف ٹائم پہ مختلف طریقے کیے, جس سے ہم اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم ایک سوورن کنٹری ہیں اور دنیا کے اندر ہماری عزت ہے. وہ عزت ایٹم بم چلانے سے نہیں ملے گی. شیخ صاحب یہ آپ کا جو پوائنٹ ہے, ایٹم بم چلانے کے لیے نہیں ہوتا سر, ہمیشہ ڈرانے کے لیے ہوتا ہے, یہ ہمیں بھی پتہ ہے. اچھا, جنہوں نے ایٹم بم چلایا سر وہ اس کے بعد دوبارہ ایٹم بم چلا ہی نہیں ہے, یہ بھی آپ کو پتہ ہے نا سر. اس کے بعد سر میرا کوشچن بیسیکلی یہ ہے, اس کو میں آتا ہوں, کیا سر آپ کا جو دوست نریندر مودی جو ہے سر واقعی کوئی پنوتی شخص ہے سر؟ اس نے جو ہے طالبان کو جپھی ڈالی سر, طالبان کا دڑن تختہ ہو گیا. بی ایل اے والوں کو لے کے چل رہے تھے, وہ بیروف 1 بیروف 2 شروع کروایا, ان کی سر رگڑا نکل گیا. اماراتی جو تھے ان کے ساتھ اس نے جپھی ڈالی, سلٹ پنجہ کیا سر, ان کی حالت آپ کے سامنے ہے. پھر اسرائیل کے بارے میں سر بڑی لمبی لمبی اس نے جو بڑکیں ماری تھیں, وہ سر اب ایرانی جو میزائل ہیں سر وہ قطار جا کے جو وہاں پہ جا کے ان کو وہ کہتے ہیں نا سیدھا متھے پہ بج رہے ہیں. تو سر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ واقعی مودی پنوتی ہے یا ویسے ہی حالات جو ہیں وہ چینج ہوئے ہیں؟ سر یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس کو ہر جگہ پہ ذلت, رسوائی, بدنامی مل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میرے مالک کا کرم ہے کہ اس کو جس جگہ پہ بھی وہ جاتا ہے, جس کے ساتھ بھی کوشش کرتا ہے, کیونکہ اس کی نیت صاف نہیں ہے, آر ایس ایس کا ایجنڈا کلیئر نہیں ہے, آر ایس ایس ہمیشہ سے اسی کام پہ لگی رہی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کبھی بھی پولیٹیکل نہیں رہی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نحوست ہے جو اس کو مار پڑی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے اندر جب تک مودی اور آر ایس ایس کی گورنمنٹ رہے گی, یہ کبھی بھی سکون سے خطے میں نہ خود رہیں گے نہ کسی اور کو رہنے دیں گے. ٹھیک ہو گیا. آپ ان کے ہمسایہ ممالک تمام دیکھ لیں, برما دیکھ لیں, بنگلہ دیش دیکھ لیں, تمام کے ساتھ ان کا مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک ہوگا. سر آپ کا پوائنٹ ہے کہ میرے پاس صرف اصل میں وقت کی بہت شدید قلت ہے اور میرے پاس صرف 2 منٹ ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آخری جو ہے نا وہ احسن کامرے صاحب سے جو ہے میں 1 منٹ کا سر آپ سے لو, اس کے بعد کلوزنگ پہ بھی جانا ہے. احسن صاحب, کیا واقعی ایران دوگلا پن کر رہا ہے یا وہ ایک اپنی سفارت کاری اور اپنی پولیٹکس پوری طریقے سے کھیل رہا ہے؟ دیکھیں, اس کو اگر ہم تھوڑے سی لیوریج دے دیتے ہیں, کیونکہ ایران مشکل میں ہے اور مشکل میں اکثر آپ کو ایسے فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں جو کڑوے ہوتے ہیں, تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایران نے یہ کوشش کی ہے کہ اب مزید وہ کنفرنٹیشن کے اندر نہ پڑے, اور جو مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں تو اب جو ایران کی طرف سے بیان آیا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید انڈیا جو ہے اس کے اندر بھی کوئی رول پلے کر رہا ہے, اسی لیے یہ کوئی معاملات جو ہیں وہ اس طرف کو گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سر ناظرین, کیونکہ میرے پاس وقت کی قلت ہے اور اتنے جو ہے وہ برین جو میرے ساتھ موجود تھا گفتگو کرنے کا آ رہا تھا, دل چاہ رہا تھا کہ میں اور ذرا گفتگو کو پھیلاؤں, لیکن کیونکہ وقت کی قلت جو ہے وہ آڑے آ گئی. لیکن انشاءاللہ جو ہے جلد ہی دوبارہ ملاقات کے جو پروگرام کے اندر جو ہے وہ انہی مہمانوں کو دوبارہ ہم جو ہے تکلیف دیں گے اور ان سے گفتگو کو آ کے لے کے چلیں گے. ناظرین, اس ہفتے کا یہ آج کا میرا یہ یعنی کہ اس ہفتے کا آخری پروگرام تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے سیم وقت سیم چینل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.